الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک اتنی بڑی نعمت ہمیں دوبارہ پانے کی توفیق بخشی. رمضان شروع ہو چکا ہے، آج 1433 ہجری کا رمضان مبارک کا پہلا دن ہے، یکم رمضان ہے، اور اس سے اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. یہی وہ چیز ہے جس سے ایک مومن کو خوشی منانی چاہیے کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ایک میسر آ گئی ہے. اس سے بڑھ کے نعمت کیا ہوگی کہ اتنے وہ موسم ہمیں میسر آ جائے کہ جس میں آپ بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کچھ حاصل کر سکیں. اور جو کچھ اس میں جو کچھ حاصل کیا جاتا ہے وہ اصلی مقصد ہے ہماری زندگی کا، اللہ کی مغفرت، اس کی رضامندی، اور نیکیاں بڑھا چڑھا کے دی جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ ان میں سے بند نہیں رہتا، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں دروازے، کوئی دروازہ ان میں سے کھلا نہیں رہتا، سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. یہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اس میں کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. روزے دار کی عمومی طور پہ دعا قبول ہوتی ہے، خاص طور پہ افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح جہنم سے بندوں کو سب سے زیادہ جس مہینے میں آزاد کیا جاتا ہے وہ یہ ماہ رمضان ہے. یہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، جود و احسان کا مہینہ ہے، نیکیوں کا، بھلائیوں کا، جو بھی خیر کے کام ہیں ان کا مہینہ ہے. یہ اس مہینے کو پا لینا یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر مومنین ہی کرتے ہیں، مومن بندہ ہی کر سکتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اس کو مل گئی، کہ اللہ تعالی نے اس کی عمر میں خیر اور عافیت کے ساتھ اتنی مہلت دی کہ وہ دوبارہ اس نے اس مہینے کو پا لیا. تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ہمیں کما حقہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینے کو اس طرح اس میں کام کرنے کی توفیق دے جس طرح کہ ہمارا رب ہمارے سے چاہتا ہے، اور جو ہم کام کریں ان کو ہمارے سے قبول فرما لیں. اس نعمت کی جو قدر ہے اس کے بارے میں ایک جو تصور اس حدیث سے بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں جس کو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، دو اشخاص آئے، اور بیک وقت انہوں نے اسلام قبول کیا. اور پھر ان میں سے جو اسلام قبول کرنے کے بعد ایک صحابی تھے جو کہ عبادت میں دوسرے صحابی سے قدر زیادہ وہ عابد تھے، یعنی نفل عبادات میں وہ زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، اور دوسرے قدر کم تھے. اور جو زیادہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا کہ ان کی میدان جہاد میں وہ شہید ہو گئے. اور جو کم عبادت کرنے والے، یعنی کم عبادت سے مراد صرف نفل عبادات، ورنہ فرائض میں کوتاہی کی بات نہیں ہو رہی، جو نسبتاً کم عبادت کرتے تھے ان کے 1 سال کے بعد، دوسرے صحابی کے 1 سال کے بعد ان کی طبعی موت واقع ہوئی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرے جو شخص تھے ان کی وفات کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا، دونوں کو خواب میں دیکھا کہ جو دوسرے شخص ہیں وہ پہلے شخص سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے، جن کی جو عبادات میں قدریں کم تھیں، جنہوں نے موت بھی طبعی پائی تھی، وہ جو 1 سال کے بعد
انہوں نے وفات پائی، وہ جنت میں پہلے شخص جنہوں نے کہ شہادت حاصل کی تھی اور جو کہ قدر عبادات میں بھی زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے یعنی اس میں حصہ ڈالتے تھے، تو ان سے پہلے وہ جنت میں داخل ہو، بعد میں ملنے والے۔ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح بیدار ہو کے یہ لوگوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کیا تو لوگوں کو تعجب ہوا۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا أليس قد مكث هذا بعده سنة فأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا سجدة في السنة، کیا یہ دوسرا شخص ہے پہلے شخص کے بعد 1 سال تک زندہ نہ رہا اور اس نے رمضان کو پایا، اس رمضان کے روزے رکھے اور اس نے اتنے اور اتنے سجدے بھی کیے جو اس سال کے دوران، فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو ان دونوں کے درمیان جنت میں درجات میں اتنی بلندی، اتنا فرق ہے جتنا کہ آسمان و زمین کے درمیان فرق ہے۔ حالانکہ آپ غور کریں حدیث پہ کہ یہ ابن ماجہ اور ابن حبان کی حدیث ہے کہ جو پہلے شخص تھے انہوں نے شہادت بھی پائی اور وہ قدر عبادات میں بھی آگے تھے، دوسرے شخص جو ہیں انہوں نے شہادت نہیں پائی تو بھائی موت ملے، لیکن 1 سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی توجیہ بیان کی، جو وجہ بیان فرمائی ان کے جنت میں پہلے داخلے کی، وہ یہ تھی تو 1 سال انہوں نے مزید روزے، رمضان کے روزے ان کو نصیب ہوئے، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے 1 سال کے دوران کتنی ہی نمازیں پڑھی، اللہ کے لیے سجدے کیے، اس کی وجہ سے وہ جو پہلے صحابی ان سے کتنا ہی آگے نیکیوں میں آگے نکل گئے۔ اس حدیث کو دیکھیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے، اور دیگر بھی حدیث کہ یہ نعمت اس رمضان کو پانا حقیقتاً کتنی بڑی نعمت ہے اور اس سے انسان کتنے درجات میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ غور کریں کتنے احباب تھے، کتنے مسلمان اپنے رشتے دار، کتنے جن کو آپ جانتے ہیں جو کہ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اب نہیں تھا، وہ مٹی کے نیچے، اور ان کو اب وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ 1 سجدہ ان کو نصیب ہو جائے، 2 رکعتیں پڑھ لیں، ساری دنیا ما فیہا سے وہ اس ساری دنیا ما فیہا پر ترجیح دیتے ہیں کہ اللہ کے آگے 1 سجدہ وہ کر لیں، کیونکہ وہ ان کو قدر و قیمت معلوم ہے کہ اب جو نیکیوں میں جو آگے بڑھنا ہے، نیکی کا ایک چھوٹا سا کام بھی وہ دنیا کی جو دنیاوی اشیاء معلوم ہوتا ہے اس کے نسبت کتنا زیادہ وہ قیمتی ہے۔ تو اللہ کا شکر اس پر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری عمر میں اتنی مہلت دی کہ ہم نے اس رمضان کو پایا، اور پھر اس رمضان کو ہم میں سے ہر کوئی یہ سمجھے کہ یہ شاید آخری رمضان ہے، ممکن اگلا رمضان ہم نہ پا سکیں، اور ہمارا کوئی رمضان تو آخری رمضان ہو نہیں۔ جو پچھلے رمضان جنہوں نے پایا، کیا وہ اس رمضان ان کو یہ پتا تھا کہ ان کا وہ آخری رمضان ہے؟ ہم اس کو آخری رمضان سمجھیں، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا صلی صلاۃ مودع، اور اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو دنیا کو چھوڑ کے جانے والا ہے، جس نے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے کہ صرف بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ یہ جب کیفیت ہوتی ہے تو انسان کا اس عمل کو کرنے کی جو نوعیت ہے، اس کو کرنے کا طریقہ بہت بہتر ہو جاتا ہے، اس میں بہت حسن آیت ہے۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ آخری رمضان ہے، آخری نماز ہے، اس کے بعد شاید اس کو نصیب نہ ہو، پھر وہ بہت اچھے طریقے سے اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ یہ رمضان شروع ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کرتے تھے، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل صیامہ، کہ تمہارے پاس رمضان آ گیا، یہ ایک مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من حرم خیرها فقد حرم، جو اس کی خیر سے محروم رہا تو وہ واقعی محروم رہا۔ یہ خوشخبری صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتا ہے صحابہ کو سناتے تھے کہ یہ تم اس سے خوش ہو کے دیکھو رمضان کو پا لیے جس میں فضائل رکھیں۔ آئیے اس رمضان کے احادیث میں جو بعض فضائل جن کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے ایک دوسرے کو ان کی یاد دہانی کراتے ہیں، شاید کہ اس نعمت کی ہم اور قدر کرنے لگیں، پھر اس کو اس میں ویسے اعمال کرنے لگیں جیسے کہ ہمارے سے اللہ عز و جل کو مطلوب ہے۔ اس کے فضائل میں سے پہلی فضیلت کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہی آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے
یک بار بھی قرآن مجید جو ہے ایک دفعہ میں ہی پورا قرآن مجید نازل کیا اور بیت العزت میں اس کو محفوظ فرمایا. اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا. جیسا کہ یہ توجیہ ہے، جو یہ تفسیر ہے جو کہ عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس مہینے میں قرآن کے نزول کی فرمائی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں کہ قرآن نازل ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یقیناً شب قدر میں نازل فرمایا. یہ اس مہینے کی پہلی فضیلت. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو جو بہترین مہینہ ہے اس میں نازل فرمایا، اور اس مہینے میں سے بھی جو بہترین رات ہے اس میں نازل فرمایا جو کہ شب قدر ہے. دوسری اس مہینے اور دیگر احادیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور تورات اور انجیل، ان سب کا نزول بھی اسی مہینے میں ہی ہوا تھا. مختلف تاریخیں احادیث میں ذکر کی گئی ہیں کہ فلاں کتاب کا اس تاریخ میں، فلاں کتاب کا اس تاریخ میں نزول ہوا تھا. اس مہینے کی دوسری فضیلت کہ اس میں جہنم سے آزادی جس قدر فرمائی جاتی ہے کسی اور مہینے میں نہیں فرمائی جاتی. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو اس مہینے میں جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اور اللہ کرے کہ ہم بھی جہنم سے جن دلوں کو آزاد فرما دیا جائے ان میں ہمارا بھی نام لکھ لیا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عتقاء، ان للہ تعالی عند كل فطر عتقاء من النار وذلك في كل لیلہ. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر افطاری کے وقت اس رمضان کے مہینے میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اور یہ ہر رات ہوتا ہے، یہ صرف پہلی یا آخری رات میں نہیں ہوتا. ہر رات کئی بندوں کو اس مہینے میں ان کی جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرمایا جاتا ہے. اسی طرح دوسری حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ہر رات کو جہنم سے آزادی اپنے بندوں کے لیے لکھ دیتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں. اور آگے آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے ہر دن اور رات میں اس مہینے میں ایک مستجاب دعویٰ ہوتی ہے، ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو کہ قبول ہوتی ہے. لہذا یہ اس میں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لے جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. یہی اصلی کامیابی ہے. اس کو یہ مل گئی، اس کو اور کیا چیز چاہیے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقط فاز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جہنم سے ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو وہ اصل میں کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیاوی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، اس میں کامیابی ناکامی، یہ اصلی کامیابی ناکامی نہیں ہے. وہ جو جہنم سے آزاد ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ در حقیقت کامیاب ہو گیا. جس کو یہ نعمت میسر آ گئی اس مہینے میں، وہ در حقیقت بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی. اگلی تین جو فضائل اس مہینے کے جن کا ذکر کچھ گزر بھی چکا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو شیاطین، سرکش جن، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. ان تینوں باتوں کا تذکرہ اکٹھا ہی حدیث میں آتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب. جب پہلی رات رمضان کے مہینے کی آتی ہے تو شیاطین کو اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، بس ان میں سے ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا. اور جنت کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے حتیٰ کہ ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا. آگے آپ نے فرمایا کہ اور پکارنے والا پکارتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے ہر رات کو اس رمضان میں پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. کیا خیر کے چاہنے والے تو آ جا، تو متوجہ ہو جا، توجہ کر، پر اے شر کے چاہنے والے تھم جا، رک جا. اس مہینے میں ہر رات کو اللہ کی طرف سے ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے. جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کو بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ مومنین خیر کی طرف، لوگ خیر کی طرف آ جائیں، جہنم سے کے رستوں سے رک جائیں. ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے چاہنے والے، یہ تیرا موسم آ گیا، نیکیوں کا موسم باہر آ گیا، اب بھی تو نے نیکیوں کی طرف نہیں پلٹنا تو پھر کس موسم میں پلٹنا ہے؟ تو پلٹ رہا، اقبل. شر کے چاہنے والے
جو شر کی طرف جلدی کرتا ہے، خیر کے کاموں سے رک کے رہتا ہے، تو شر سے تھم جا، تو رک جا. اس مہینے میں تو نے شر سے نہیں رکنا، برائی کے دروازے بند نہیں کرنے، تو پھر کس مہینے میں تو نے رکنا ہے؟ یہ پکارنے والا پکارتا ہے. چھٹی فضیلت اس مہینے کی یہ کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، جو شب قدر وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی 1000 مہینے بندہ عبادت کرتا رہے، ایسے 1000 مہینے جن میں کہ شب قدر نہ ہو، اور دوسرا شخص صرف اس رات میں عبادت کرے شب قدر میں، تو اس رات کے ایک رات کی عبادت ان 1000 مہینوں کی راتوں سے بڑھ جاتی ہے، اس کا رتبہ ان سے زیادہ ہوتا ہے. یہ وہ رات ہے جس میں کہ قرآن مجید نازل ہوا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سے فضائل اس میں آتے ہیں. اور یہ اس رات کی بشارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے شروع میں صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے. جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس کی خیر سے محروم رہا تو وہ واقعی محروم رہا، وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے صرف وہی محروم رہا تھا جو کہ بہت بڑا محروم ہے. تو آپ دیکھیں مہینہ شروع ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب معلوم ہے کہ یہ رات کب آتی ہے، آخری مہینے آخری عشرے میں آتی ہے، لیکن مہینے کے شروع میں آپ ان کو بشارت دے رہے کہ دیکھو ایسا مہینہ جس میں وہ رات آنے والی ہے، جس میں وہ 1000 مہینوں سے جو بہتر رات ہے وہ رات آنے والی ہے. اس مہینے کے ساتھ میں فضیلت کہ اس میں اس رمضان میں جو عمرہ کرنا ہے اس کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے. جو باقی دنوں میں عمرے کا ثواب ہے وہی عمرہ اس مہینے میں کیا جائے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے. اس بات کی جو دلیل ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متفق علیہ حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، کہ جب رمضان آئے تو تم اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے. اور دوسری روایت جو انہوں نے ہی روایت کی اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ سنان نامی جو انصاری خاتون تھیں، ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کس چیز نے تمہیں ہمارے ساتھ حج کرنے سے روکی رکھا، تو انہوں نے سواری نہ ہونے کا عذر پیش کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ پھر جب رمضان آئے تو تم اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ کرنا تقضی حجۃ معی فإن عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ معی، کہ اس میں جو میرے ساتھ تمہارا حج کرنا چھوٹ گیا اس کی وہ قضا ہو جائے گی، اس کے برابر تمہیں اجر ملے گا. یہ جیسے دوسرے الفاظ میں آتا ہے کہ تعدل حجۃ معی، کہ اس میں جو عمرہ کرنا ہے وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اس کا ثواب مل جائے گا. تو یہ اس پہ بھی غور کریں، کہاں حج جو اتنی جس میں مشقت کی جاتی ہے کیا کچھ اس میں کیا جاتا ہے، اور ایک رمضان میں جو عمرہ کرنا اس کا ثواب اس کے برابر رکھا گیا. اس میں یہ بعض فضائل ہیں جو اس رمضان میں کرنے کے آئے ہیں، فضائل اس کے علاوہ بھی اور ہیں. ہم اس کے بعد اس موضوع کی طرف آتے ہیں، اس میں کرنے کے کام کیا ہیں. اس رمضان کے مبارک مہینے میں میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے تاکہ ہم اس رمضان کو اچھی طرح سے یعنی اس کا ثواب اس کی برکات سے مستفید ہو سکیں. تو پہلا اور اہم ترین کام جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں اس رمضان میں کرنے کا وہ روزے رکھنا ہے. سب بنیادی ترین کام جس کا یعنی رمضان کا جب ذکر آتا ہے تو فوری طور پہ وہی کام ذہنوں میں آتا ہے، وہ روزے رکھنا ہے. یہ روزے ہیں جو کہ جس کو رمضان جو اسلام کے بنیادی جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن قرار دیا گیا، جیسے بخاری مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور آپ نے شہادتین کا ذکر کیا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص کے لیے جو اس کی اطاعت رکھتا ہو. یہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے. یہ اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیز ہے. ہر جو مکلف مسلمان ہے جو بھی اس کے ساتھ رکھے اس کے لیے روزے رکھنے لازمی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو اس مہینے کو تم میں سے پالے وہ اس کے روزے رکھے. اللہ نے اس میں روزے رکھنے کا حکم دیا. لہذا یہ پہلا کام
جو اس میں کرنے کا اہم ترین کام کہ اس میں روزے رکھے جائیں. اس میں روزے کے رکھنے کے ایک حکم تو آیا ہی ہے، بے شک اہم ترین کام ہے کہ اس کے بہت سے فضائل بھی آئے ہیں، اور ان کو ذہن میں رکھنے سے، ان کو ذہن میں مستحضر یعنی تازہ رکھنے سے اس میں جو روزوں کی مشقت ہے وہ کم ہوئی تھی. یہ انسان کی ایک فطرت ہے، تو اس کو جب ایک مشکل چیز لگتی ہے، وہ ایک قربانی دے رہا ہے، ہم ایک قربانی دیتے ہیں روزہ رکھنے کی صورت میں. جو اللہ نے دیگر دنوں میں حلال چیزیں کی ہیں ان کو ہم اس مہینے میں ہمارے پر حرام ہوئے تھے، تو بندہ قربانی دیتا ہے. تو وہ جو مشقت برداشت کرتا ہے وہ بہت بڑی نعمتیں جو اس کے لیے اس کے بدلے میں لکھی گئی ہیں، جو جن کا وعدہ کیا گیا، وہ جب اس کے ذہن میں ہوتی ہیں تو یہ مشقتیں اس کے لیے آسان ہوئی تھیں. تو اس میں روزوں کی فضائل کے تعلق سے پہلی فضیلت کہ اس پر مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے بہت سے صفات کا ایک آیت میں تذکرہ کیا سورہ احزاب میں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اور ان میں ایک آگے جا کے ایک صفت یہ بھی آئی والصائمین والصائمات، کہ بے شک مسلم مرد، مسلم عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں. بہت سی صفات کا تذکرہ آگے جا کے اس آیت میں یہ بھی ہے کہ روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات. اور آخر میں جا کے اس آیت میں یہ نوید سنائی جا رہی ہے، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. جو یہ سارے صفات کے حاملین ہیں، جو یہ سارے کام کرنے والے ہیں، جن میں سے ایک روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں وہ بھی ہیں، وہ بھی ان کی ایک صفت بتائی گئی. اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور عظیم کا وعدہ کیا. اور دوسری حدیث جو کہ جس سے میں اور آپ واقف ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تو اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیے گئے. ایمان کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، اور اللہ پر سچا ایمان دل میں رکھتے ہوئے اس نے روزے رکھے. اس لیے روزے رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ ہمارے سے مطلوب ہیں. اور روزے رکھنے کا مقصد احتساباً صرف اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کرنے کی خاطر، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اس نے روزے رکھے. اور اس میں یہ معنی بھی لازماً شامل ہے کہ اس نے یہ روزے بوجھ سمجھ کے نہیں رکھے، بلکہ خوشی کے ساتھ ان کی مشقتوں کو برداشت کیا. مشقت تو ہے ہی ہے اس میں، لیکن اس نے یہ اس میں جو مشقتیں ان کو خوشی کے ساتھ برداشت کیا. اس لیے برداشت کیا کہ اللہ نے اس کا حکم دیا، اللہ کو راضی کرنا ہے. ان کو بوجھ سمجھ کے نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ ان روزوں کو رکھا. جس نے اس کیفیت کے ساتھ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اس سے گزشتہ گناہ معاف فرما دیے گئے. یہ مغفرت اور اجر عظیم کے جو نوید ہے، یہ پہلی فضیلت. دوسری فضیلت اس میں روزے رکھنے کی کہ روزے کا جو اجر وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. باقی چیزوں کے بارے میں اس کی تعیین کی گئی، جبکہ روزے کے اجر میں فرمایا گئی اللہ پر ہے کہ وہ اس کا کتنا اجر دیتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کا ہر عمل بڑھا چڑھا کے دیا جاتا ہے، اس کا اجر اس کو بڑھا چڑھا کے دیا جاتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، جو ایک نیکی ہے اس کا بدلہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، سوائے روزے کے تو وہ اس میں قید نہیں ہے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اس میں یہ جو قید 700 کی قید لگائی گئی، دوسرے اعمال پہ جو 700 تک کی نوید سنائی گئی، تو اس کے بعد فرمایا گیا سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا. اللہ کو ہی علم ہے کہ اس کا کتنا بڑھا چڑھا کے کتنا زیادہ اس کا اجر دیا جائے گا. آگے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ بندہ اپنی شہوت اور اپنا کھانا میری خاطر چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا اجر میں ہی اس کو دوں گا. دوسری حدیث میں اس روزے کو ایک بے مثال عمل قرار دیا گیا، اس جیسا کوئی اور عمل نہیں ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، کوئی ایسا عمل بتائیے جو میں کرنے لگ جاؤں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا علیک بالصیام فانہ لا عدل لہ، تم روزے رکھو، روزوں کو پکڑے رکھو، اس جیسا کوئی اور عمل نہیں، اس جیسا کوئی اور عمل نہیں. یعنی شہوت کو پہ قابو پانے کے لیے، اپنی خواہشات پہ قابو پانے کے لیے، نفس کو
مہذب کرنے کے لیے، اس کو تہذیب نفس میں لانے کے لیے، اور اجر کمانے کے لیے بھی یہ جیسا عمل روزہ ہے، اس جیسا کوئی اور عمل نہیں ہے، لا عدل لہ، اس جیسا کوئی اور عمل نہیں ہے، اور نفس امارہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی۔ اسی لیے جو روزے دار اس پہ جتنا بڑا اجر رکھا ہے، اسی وجہ سے کہ روزے دار جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن، اس وقت بہت خوش ہوگا، اپنے روزے پر بہت خوش ہوگا۔ پھر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جس پہ وہ خوش ہوتا ہے۔ فرحۃ اذا افطر فرح، جب وہ افطار کرتا ہے، روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ روزہ پورا ہو گیا اور جو روزے میں مشقتیں تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے تو اپنے روزے پر خوش ہوتا ہے، جب افطاری کرتا ہے تو اپنی افطاری پر اس دن افطاری پر خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے تو اپنے روزے پر وہ خوش ہوتا ہے۔ اس وقت جو اتنا زبردست اجر اور مغفرت جو وہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ سے اپنے روزے کے بدلے میں، اس کی وجہ سے اپنے روزے پر خوش ہوگا اللہ سے ملاقات کے وقت۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ تیسری فضیلت روزوں کی کہ روزہ ڈھال ہے، الصوم جنہ، تو کہ مسلم فرمایا کہ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ بےہودہ گوئی نہ کرے، یعنی ناشائستہ بات نہ کرے، اور لڑائی جھگڑا نہ کرے، قتال نہ کرے، اور اگر کوئی اور اس سے گالم گلوچ کرے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ کہے انی امرؤ صائم، تو وہ کہتے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں تمہیں اس لیے برائی کا جواب برائی سے جو نہیں دے رہا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں عاجز ہوں، میں بے بس ہوں، جواب دے ہی نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں روزے سے ہوں، اس لیے میں اس کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہتا۔ پھر یعنی وہ خود ابتدا نہ کرے، اگر کوئی اور ابتدا کرے بھی، گالم گلوچ کرے، کوئی لڑائی جھگڑا کرے، تب بھی وہ اس کا جواب اس زبان میں نہ دے، بلکہ آگے سے کہتے کہ میں روزے سے ہوں، میں اس طرح سے تمہاری زبان میں تمہارا اس کا جواب برائی کا نہیں دے سکتا۔ دوسری حدیث میں یہاں جو فرمایا کہ الصیام جنہ، یعنی روزہ ڈھال ہے، تو یہ جو برائیوں سے روکنے میں اس سے بھی بندے کے لیے ڈھال بنتا ہے، اور آگ کی طرف جانے سے بھی ڈھال بنتا ہے۔ جیسے حدیث میں دوسری حدیث میں الفاظ آتے ہیں الصیام جنۃ من النار، کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے، کجنۃ احدکم من القتال، جیسے تم میں سے کوئی قتال کے لیے میدان جنگ میں ایک ڈھال اپنے سامنے رکھتا ہے تاکہ اس کو دوسرے کا وار نہ لگ جائے، ایک ڈھال اپنے سامنے رکھتا ہے، اس طرح سے روزہ جو ہے وہ آدمی کو آگ میں جانے سے بچائی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے لیے، ان روزوں کو ہمارے لیے بھی جہنم سے ڈھال بنا لے۔ ان روزوں کی چوتھی فضیلت کہ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے باب الریان ایک دروازہ مخصوص کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ یا عبد اللہ ھذا خیر، جس نے اللہ کی راہ میں دو چیزیں، دو اصناف، دو صنفیں، دو قسمیں اس نے اللہ کی راہ میں دی، اس کو جنت کے دروازے سے بلایا جاتا ہے کہ اے اللہ کے بندے یہ بہتر ہے، یعنی شرح حدیث ہی لکھتے ہیں کہ مراد ہے کہ یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے، اس کو دروازے سے بلایا جاتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں تو جو نماز والوں میں سے ہوتا ہے، کثرت سے نماز پڑھتا ہے، وہ اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جاتا ہے، اور جو روزے والوں میں سے ہوتا ہے اس کو باب الریان سے بلایا جاتا ہے۔ ریان کہتے ہیں پھیر ہوئے کو، یعنی جیسے عطشان کہتے ہیں پیاسے بندے کو، تو ریان کہتے ہیں اس بندے کو پھیر ہوا، وہ اس نے روزے میں اپنی پیاس برداشت کی، تو جس دروازے سے اس کا داخلہ ہوتا ہے اس کو اس دروازے کا نام اللہ تعالیٰ نے ریان رکھا ہے، وہ ریان کو باب الریان سے بلایا جاتا ہے۔ اور جو صدقے والوں میں سے ہوتا ہے اس کو صدقے کے دروازے سے بلایا جاتا ہے، جو جہاد سے ہوتا ہے اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جاتا ہے۔ ان امور کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا حضرت، اور ان سے مراد ہے جو مراد یہ کہ جو ان کاموں میں نفلی عبادات میں سبقت لے جاتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ایک بندہ روزے رکھتا ہے اور جہاد کا منکر ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو اس کو جنت یعنی باب الریان سے بلایا جائے گا، کیونکہ مراد یہ وہ نماز جو فرض نماز ہے وہ کرتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے، فرض زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن ایک بندہ جو صدقات میں نفلی صدقات میں بہت آگے ہے اس کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے، جو نفلی روزوں میں بہت آگے ہے اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا، یہ مراد ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ جب فرماتے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ
ویسے تو ان میں سے جس کو کسی ایک دروازے سے بھی بلا لیا گیا تو پھر اس کے لیے کوئی ضرر نہیں ہے، مقصد تو جنت میں داخلہ، وہ جنت میں چلا ہی جائے گا. لیکن جہاں تک بلانے کا تعلق، جانا تو ایک دروازے سے چلا جائے گا بند، لیکن جہاں تک بلانے کا تعلق ہے دروازوں سے، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسے ہوں گے بندے، وہ ارجو ان تکون منہم، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے. حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے نوید سنائی کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے. اسی دروازے کے بارے میں دوسری سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو کہ ریان کہا جاتا ہے، اس میں سے روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا. اس دن پکارا جائے کہاں ہیں روزے دار، تو وہ اٹھیں گے اور اس میں سے داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا. اور جب وہ روزے دار داخل ہو جائیں گے اس جنت کو، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور پھر اس میں سے کوئی اور داخل نہ ہو سکے گا. اسی طرح ہی ترجمہ آتا ہے حدیث کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تاکید فرمائی کہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جنت کے دروازے سے، اللہ کرے کہ ہمیں بھی اس جنت کے دروازے سے بلایا جائے. پانچویں فضیلت روزہ رکھنے کی، روزہ شفاعت کرے گا بندے کی. حدیث میں آتا ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ قرآن اور صیام روزہ یہ بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے. قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکی رکھا، اس نے قرآن کی تلاوت کے لیے اپنی رات کی کچھ نیند قربان کی، تو اس کو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اور روزہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس بندے کو شہوت سے اور کھانے پینے سے روکی رکھا، لہذا میری سفارش اس کے لیے قبول، اس کے حق میں قبول فرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، تو ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس سفارش کو ہمارے حق میں بھی لکھ دے. اس کی ان روزوں کی چھٹی فضیلت کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. وہ سمیل، وہ بدبو جو کہ لمبا وقت جو معدہ خالی رہنے کی وجہ سے اندر سے ایک بدبودار ہوا نکلتی ہے، جو کہ دنیاوی جو ہمارا پیمانہ ہے اس کے مطابق یعنی ایک بدبو ہوتی ہے، اچھی نہیں لگتی انسان کو. اللہ تعالیٰ کو بدبو اتنی پسند ہے کہ کستوری کی جو خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کی یہ خوشبو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، کہ روزے دار کے منہ کی بدبو، خلوف کا دلو استعمال کیا گیا اس بدبو کو کہتے ہیں جو کہ لمبا وقت بھوکے رہنے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے نکلتی ہے. تو اس کے جو منہ کی بدبو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری کی جو خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ پسند ہے. ساتویں فضیلت کہ روزے کی حالت میں جو خاتمہ ہے وہ جنت میں داخلے کا سبب ہے. سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ختم لہ بہا دخل الجنہ، اور اس پر خاتمہ ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوا. اور آگے آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا اور اس پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوا. اور جس نے اللہ کی خاطر صدقہ کیا اور اس صدقے پر اس کا خاتمہ ہو گیا وہ بھی جنت میں داخل ہوا. تو یہ روزے پر بندے کا خاتمہ ہو جانا یہ جنت میں داخلے کا ایک اہم سبب ہے، اس کے حسن خاتمہ کی، اچھے خاتمے کی ایک علامت ہے. آٹھویں فضیلت اس روزے کی، اس رمضان میں روزے رکھنے کی ہے کہ روزہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک ہے. ایک دیہاتی نے، ایک اعرابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا کہ مجھے ایسی چیز بتائیے جس پر میں عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المفروضة وتؤدي الزکاة المفروضة وتصوم رمضان، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرض نماز پڑھو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو. یہ کام آپ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ تم جو جنت میں داخلے کے کام میرے سے پوچھ رہے ہو تو یہ کام کرنے کے. وہ جو بدو صحابی تھے انہوں نے وہاں سے وہ واپس چل دیا اور کہنے لگے کہ میں یہ کام کروں گا، نہ ان میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، یہ ہو بہو ایسے کام جو آپ نے فرمایا ویسے ہی کروں گا. تو وہ دیہاتی چلا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا کہ جس شخص کو پسند ہو کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے تو اس شخص کو دیکھ لے.
یعنی اس کو جو کام کہے تھے اس پر اس نے عزم کا اپنے ارادہ اس نے عزم کیا تھا کہ ان کاموں کو میں کما حق ہو جو کروں گا، تو آپ نے اس کو جنت کی یہ نوید دی تھی. لہذا روزے رکھنا یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک ہے. اس سے پہلے کہ ہم جو اس رمضان میں کرنے والے کام ان کی طرف یعنی مختصر اس کا ذکر کریں، جو روزہ خور لوگ ہیں اور افسوس کے ساتھ جن کی تعداد بہت ہے اس زمانے میں، جن کی تعداد یعنی اس امت اسلامیہ سے منسوب لوگوں میں بھی کافی ہے، ان کا جو انجام حدیث میں بتایا گیا، جو برزخی زندگی میں عذاب قبر کی وعید ان کو سنائی گئی، اس کا بھی ایک تذکرہ سن لیں. یہ صحیح حدیث حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں میرے پاس دو آدمی آئے. یہ خواب ایک نبی کا خواب ہے، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، میرے آپ کے خواب کی طرح نہیں. میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں میرے پاس دو آدمی آئے جنہوں نے میرے بازوؤں کو پکڑ کر مجھے اٹھایا اور ایک دشوار چڑھائی والے پہاڑ تک لے جا کر مجھے اس پر چڑھنے کے لیے کہا. میں نے کہا کہ میں اس پر نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے اس پر چڑھنا آسان بنا دیں گے. چنانچہ میں نے اس پر چڑھنا شروع کیا حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا تو میں نے دیکھا، میں نے وہاں چیخنے چلانے کی آوازیں سنی. میں نے دریافت کیا کہ یہ چیخ و پکار کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ جہنمیوں کی آہ و بکا کا شور ہے. پھر مجھے اس سے آگے لے جایا گیا جہاں میں نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا جن کی باچھیں چیر دی گئی تھیں اور ان سے خون رس رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے ایام میں کھایا پیا کرتے تھے. تو روزہ خور لوگ تھے، ان کے انجام اس حدیث میں بیان فرمایا گیا. اور بھائیو اس رمضان میں کرنے کا جو یہ پہلا کام اور اس کے فضائل روزے کے تعلق سے مختصراً چند اور کاموں کا بھی تذکرہ یہاں کر دیتے ہیں. جو دوسرا کام اس میں کرنے کا وہ قیام رمضان، یعنی رمضان میں قیام کرنا، تراویح پڑھنا دوسرا کام ہے جیسے، اور اس کو بھی ایمان احتساب کے ساتھ کرے گا. اس پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ گناہوں کی معافی کی نوید سنائی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کئی راتوں میں قیام فرمایا صحابہ کے ساتھ با جماعت. جو تراویح یعنی تراویح اصل میں جو رمضان میں قیام لیل ہوتا ہے اسی کو تراویح کہا جاتا ہے. تہجد اور تراویح کو علیحدہ علیحدہ چیز نہیں ہے. رمضان میں جو قیام لیل ہے یا رمضان میں جو تہجد ہے، جو رات کا قیام ہے، اس کو تراویح کہتے ہیں. تراویح کیوں کہتے ہیں کہ لہذا بعد بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی با جماعت تراویح کئی دنوں میں ادا فرمائی، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تاکہ اس خدشے کے پیش نظر کی امت پر فرض نہ ہو جائے اور پھر اس سے وہ عاجز آ جائیں. تو تیسرا کام اس ماہ میں کرنے کا صدقہ کرنا اور دیگر جو نیکی کے کام ہیں ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے نیکی کے کام کرنے والے تھے. اور آپ سب سے زیادہ نیکی کے کاموں میں آگے تب ہوتے تھے جبکہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے. اور جبریل علیہ السلام حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہر رات کو آپ کے پاس آیا کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سنایا کرتے تھے. اور جب وہ جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے آتے تو پھر تو اجود فی الخیر من الريح المرسلہ، جیسے ابن عباس فرماتے ہیں پھر تو جو تیز آندھی ہوتی ہے اس سے بھی تیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کاموں میں دوڑا دھوپ کرتے تھے، ان کی طرف سبقت لے جاتے تھے. تو یہ رمضان میں نیکی کے کام خوب ان میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا، اس میں سبقت لے جانا، کثرت سے کرنا، یہ اس میں کرنے کا کام ہے. آپ نے فرمایا افضل الصدقہ صدقۃ فی رمضان، تو بہترین جو صدقہ ہے وہ صدقہ ہے جو کہ رمضان میں کیا جائے. خصوصاً افطاری کروانا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جس نے افطاری کروائی، جس نے کسی روزے دار کو افطاری کرائی تو اس کے لیے ایسا ہی اجر ہے جیسے کہ روزے دار کا اس کو اجر ملے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی آئے. چوتھا کام اس میں کرنے کا تلاوت قرآن. اس مہینے کا خاص ایک تعلق ہے قرآن سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے جہاں روزوں کا رمضان کا ذکر فرمایا وہاں پہ قرآن کے نزول کا اس مہینے میں ذکر فرمایا خاص طور پہ، لہٰذا قرآن کی اس سے خاص نسبت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کتنی تلاوت کرتے تھے آپ دوسرے دنوں میں، لیکن اس رمضان میں اور کہیں اس سے بھی بڑھ چڑھ کے تلاوت کرتے تھے.
اور حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور یہاں آپ تصور کریں جو منظر ہے، جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آتے اور رات کو سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سنا رہے ہیں. یہ جو قرآن کی طرف اہتمام تھا، قرآن کے ساتھ اہتمام سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ملاحظہ کریں. اس میں خصوصاً قرآن کی طرف توجہ دینا، کثرت سے تلاوت کرنا ہی ہمارا ایک معمول ہونا چاہیے. اس میں اپنا خاص ٹارگیٹ، ایک ہدف متعین کریں. باقی دن اور رمضان کا مہینہ یکساں نہ ہو قرآن کی تلاوت کے تعلق سے. اور پھر اس کے فضائل میں یہی کافی ہے کہ ایک حرف بندے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، الف لام میم 32 ملتی ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی بھی کوشش ہو کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، اس کو اپنا دستور حیات بنانے کی کوشش کی جائے، جو کہ اس کتاب کے نازل کرنے کا ایک مقصد ہے. اس میں کرنے کا جو 5واں کام دعا، ذکر، استغفار. اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر روزوں کی آیات کے اندر فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے دار کی دعا کے بارے میں فرمایا کہ 3 دعائیں جو کہ رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک وہ دعا ہے جو کہ روزے دار کی دعا. خاص افطاری کے وقت تو علیحدہ دعا ہے ہی، لیکن عموماً روزے دار کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. روزے میں کثرت سے دعا کرنا اپنا معمول بنائیں. خصوصاً افطاری کے وقت دعا وہ تو بہت ہی قبول ہوتی ہے. عند الصائم عند فطره دعوۃ لا ترد. روزے دار کی دعا جو وہ افطاری کے وقت کرتا ہے وہ رد نہیں کی جاتی. یہ بعض کام ہیں جو کہ ماہ رمضان میں کرنے کے. باقی اس میں جو مزید اس کے آداب کا تعلق ہے، افطاری کے تعلق سے، یا اس میں برائیوں سے بچنے کا جو ذکر ہے، وہ اللہ کی توفیق سے آئندہ کریں گے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ماہ کو ہم ایسا استعمال کرنے کی توفیق دے جس طرح اللہ کو ہمارے سے مطلوب ہے. اس میں نیکی کے کام بڑھ چڑھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ہر روزے میں کے اجر میں کمی کرنے والی جو چیز ہے، خواہ وہ حصی مادی چیزیں ہوں یا معنوی چیزیں ہوں، اللہ کی معصیت ان سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ روزے ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق دے جس کے ذریعے سے تیرے ہاں بھی ہم حقیقی معنی میں روزے دار لکھے جائیں. ان روزوں کو ہمارے سے قبول فرما لے. اللہ اس میں کثرت سے تلاوت کرنے کی، دعا ذکر استغفار کرنے کی، صحیح معنی میں تیرے آگے کھڑے ہونے کی، قیام لیل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ